في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ ہمارا سال میں ایک مرتبہ ایسا موقع آتا ہے کہ اجتماع ہوتا ہے. پہلے ہم سب لوگ فروری کے اندر ایک ساتھ کربلا کے میدان میں جمع ہوتے تھے اور پورے ضلع کا اجتماع ہوتا تھا 3 دن. حالات کی کچھ تنگی کی وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے اجتماعات الگ الگ حلقوں کے اندر ہو رہے ہیں تاکہ قانون کی پابندی بھی رہے اور ہمارا کام بھی ہو جائے. کبھی کبھی حالات بھی ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا سبب بن جاتے ہیں. اگر حالات نامساعد نہیں ہوتے اور اس میں اتنی تنگی نہیں ہوتی تو ہم لوگ کھونا گریان میں جمع نہیں ہوتے بلکہ ہم سب لوگ کربلا کے میدان میں ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے یہ خیر آپ کے ہاں منتقل کی ہے. اللہ اس کی قدردانی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. صبح فجر کی نماز کے بعد سے مجلسیں شروع ہوئی اور ماشاءاللہ اب حضرات تعلیم کے حلقوں میں، ظہر بعد مجلسوں میں، عصر کے بعد کی مجلس میں شریک رہے. ہماری اجتماع کی عمومی مجلس یہ ہے آخری. اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی اور آج کا ہمارا یہ اجتماع ختم ہو جائے گا. کل تو صرف نکلنے والی جماعتیں رہیں گی، ان کی روانگی کی بات ہوگی اور وہ جماعتیں اپنے اپنے رخ پر روان ہو جائیں گی. اس لیے یہ سب باتیں عرض کرنے کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے جو ساتھی چل پھر رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں. اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، ہماری آخری مجلس ہے، اس لیے اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، صرف دور دور سے کھڑے ہو کر مجمع کو یا اس کی کثرت کو دیکھ کر خوش ہو جانا یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ گھر کے اندر شو پیس میں رکھے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا گلدستے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے پیڑ پودے بنے ہوئے ہوتے ہیں. کسی میں سیب لٹکا ہوا ہے، کسی میں نارنگی لٹکی ہوئی ہے، کسی میں انگور لٹکے ہوئے ہیں. ان سے صاحب خانہ کو اور جس کا وہ مکان ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو دیکھ کر آدمی اپنی طبیعت کو خوش کر لے. جس طرح شو پیس میں رکھے ہوئے انگوروں سے یا پھل اور پھول سے نہ خوشبو آتی ہے نہ اسے کھایا جا سکتا ہے، صرف دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. فائدہ تو ان حقیقت والے انگور اور نارنگی سے ہوتا ہے جو ہمارے فریج میں رکھے ہوتے ہیں یا ہمارے دسترخوان پر رکھے ہوتے ہیں. اگر ہم مجمع میں شریک ہو جائیں گے اور جہاں مجمع بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ مل جائیں گے تو یقیناً ہمیں فائدہ ہوگا. لیکن اگر دور دور سے کھڑے ہو کر ہم اپنی طبیعت کو خوش کرتے رہے تو یاد رکھیے مجمع میں بیٹھنے والوں کی طرح ہمیں فائدہ نہیں ہو سکے. اس لیے ہماری گزارش ہے کہ جو دور ہیں جو حضرات وہ آ کر مجمع میں شریک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے. ماشاءاللہ بے اچھا مجمع ہے اور بہت سکون سے بیٹھے ہوئے. اخیر تک ہم اسی طرح بیٹھے رہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اور آپ کی اس اجتماع کو قبول فرمائے. دوستو بزرگوں، چھوٹے بڑے چاہے مسجد کے اعتبار سے ہم جمع ہوں، کسی حلقے کے اعتبار سے جمع ہوں یا صوبے اور ضلع کی سطح پر ہمارا جمع ہونا ہو، ایک بہت بڑی فکر کے لیے ہم لوگ جمع ہوتے ہیں. اور فکر یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیوں کیا ہے. یہ تو یقینی چیز ہے اور ہر مسلمان کا عقیدہ اور اس کو یہ جانتا ہے کہ ہمیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. زمین بھی اللہ نے بنائی، آسمان بھی اللہ نے بنایا، چاند و سورج بھی اللہ نے بنایا.
دریا اور پہاڑ اور درخت اور شجر ساری چیزیں اللہ ہی نے بنائی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام مخلوقات میں ہمیں اور آپ کو اور انسان کو بھی اللہ نے بنایا۔ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے؟ ہمیں بنایا کیوں گیا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بے فائدہ، بے غرض، بغیر کسی مصلحت اور بغیر کسی حکمت کے پیدا نہیں کی گئی۔ اس کا فائدہ چاہے ہمیں نظر آ رہا ہو یا اس کا فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہو، اللہ کی حکمت میں اللہ کے ہاں مصلحت ہے اور اس کا یقیناً فائدہ ہے۔ دنیا میں بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس کا فائدہ یقینی ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، لیکن اس مقصد کا علم ہر ایک کو نہیں ہوتا۔ میں آپ سے مثال عرض کروں، آپ کے ہاں ماشاءاللہ ٹھیکیدار بھی بہت ہیں، کام کرانے والے، تعمیر کا، گارے مٹی کا، چونے کا، مکان کی تعمیر کرانے والے کاریگر بھی ماشاءاللہ بہت ہیں۔ ایک مزدور کام کرنے والا، آپ اس کو بازار سے چوکٹی سے لے کر آئے اور آپ نے آ کر اس سے یہ کہا کہ یہ جو اینٹیں رکھی ہوئی ہیں اس کو آپ کو چوتھی منزل پر پہنچانا ہے۔ ایک مزدور سے آپ نے یہ کہا کہ یہ سیمنٹ کے کٹے ہیں، اس کو تیسری منزل پر پہنچانا ہے۔ یہ بجری ہے، اس کو دوسری منزل پر لے جا کر ڈال دینا ہے۔ مزدور کہتا ہے بہت اچھی بات ہے، اور مزدور کٹے بھرتا ہے بجری کے اور اوپر پہنچا دیتا ہے۔ اپنے سر پر اس نے پولی باندھی، رومال کی، اور سر پر رکھی اور کٹا سر پر رکھا اور پہنچا دیا تیسری منزل پہ۔ اینٹیں اس نے پرات میں رکھی اور پہنچا دی۔ اس کا کام تو یہ ہے کہ مجھے مالک نے یا ٹھیکیدار نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اینٹیں تیسری منزل پر جو جا رہی ہیں وہ کیوں جا رہی ہیں۔ بجری دوسری منزل پر ڈالنے کو کہا جا رہا ہے تو اس بجری کو اس سے کیا کام لیا جائے گا؟ سیمنٹ کہاں لگے گی؟ اینٹوں سے کچن بنے گا، بیڈ روم بنے گا، ڈرائی روم بنے گا، کوئی دیوار بنے گی، کوئی زینہ بنے گا، کیا بنے گا اسے پتہ نہیں۔ اس کا کام تو یہ ہے کہ مالک کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ لیکن جو انجینئر ہوتا ہے، ٹھیکیدار ہوتا ہے، مکان کا مالک ہوتا ہے، اس کو سب پتہ ہوتا ہے کہاں کیا چیز بننی ہے، ان اینٹوں کا کیا کام ہوگا، بجری کہاں لگے گی، سیمنٹ کہاں لگے گی، پتھر کہاں لگیں گے، چونا کہاں لگے گا، ساری چیزوں کا اس سے علم ہوتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا اور پوری دنیا اور پوری کائنات کا بنانے والا جو اللہ اور ہمارا خالق اور مالک ہے، اس کو سب پتا ہے کہ کون سی چیز کس حکمت کے تحت اور کس فائدے کے تحت پیدا کی ہے۔ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہم اس پر یقین کریں، اور کیا یقین کریں کہ دنیا کی ادنا سے ادنا چیز بے مقصد اور بے فائدہ نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور دوسرے حضرات نے بھی کہ ایک بادشاہ سواری پر نکلا اپنے ملک کی سیر کرنے کے لیے، اس کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں تھوڑی گندگی، پانی وانی، کیچڑ وغیرہ پڑا ہوا تھا، وہاں کچھ کیڑے اور مچھر وغیرہ بھی ہو گئے تھے۔ بادشاہ نے بڑی گھن اور تعفن محسوس کیا اور بڑی کراہت اور نفرت کی نظر سے ان کیڑوں کو دیکھا اور یہ کہا کہ یہ کیڑے سوائے گندگی پھیلانے کے اور نفرت پیدا کرنے کے کیا کام ہیں، اللہ نے ان کو کیوں پیدا کر دیا؟ ایک بات تھی زبان سے نکل گئی کہ اس کو اللہ نے کیوں پیدا کر دیا، اس سے کیا فائدہ؟ اسی لیے ہم سے یہ کہا گیا ہے پہلے تولو پھر بولو۔ آدمی کو اپنا ہر بول اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ میرا بول بھلا ہے یا برا ہے، اس سے میرے لیے جنت آسان ہوگی یا جہنم میں جانا میرے لیے آسان ہوگا، میرے اس بول سے ٹوٹا ہوا دل جڑے گا یا میرے اس بول سے کسی کا جڑا ہوا دل بھی پھٹ جائے گا، میرے اس بول سے کسی کو خوشی ہوگی یا میرے اس بول سے کسی کو
تکلیف پہنچ جائے گی. میرے اس بول سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہو جائے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی اپنی زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہہ دیا, لیکن اتنا اچھا بھلا اور خیر کا جملہ ہوتا ہے کہ اس کے بولتے ہی آدمی اللہ سے بھی قریب ہو جاتا ہے, جنت سے بھی قریب ہو جاتا ہے, اللہ کے بندوں سے بھی قریب ہو جاتا ہے اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے. اور اس کے بالمقابل کبھی بغیر سوچے سمجھے ایک جملہ زبان سے ایسا کہہ دیتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے, جنت سے دور ہو جاتا ہے, جہنم سے قریب ہو جاتا ہے. وہ بڑا خطرناک جملہ ہوتا ہے. اس لیے فرمایا سوچ کر بولو, اچھی بات بولو. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم کوئی بات کرنا چاہو تو خیر کی اور بھلی بات بولو, وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ, اگر تم خیر کی بات نہیں بول سکتے ہو تو تمہارا خاموش رہنا بہتر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا میں معراج کی رات میں جب اللہ کے یہاں گیا اور میں نے آسمانوں کی سیر کی, جنت بھی دکھائی گئی, جہنم بھی دکھائی گئی. جنت میں ملنے والے انعامات بھی دکھائے گئے اور جہنم میں گناہگاروں کو دی جانے والی سزائیں بھی دکھائی گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم میں جانے والے اکثر لوگوں کو اپنی زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے جہنم میں جاتے دیکھا کہ بغیر سوچے سمجھے جو چاہا منہ سے نکال دیا اور وہی ان کے جہنم میں جانے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گیا. اس لیے آج ہی سے نیت کرو کہ انشاءاللہ جب بھی بولیں گے خیر کی بات بولیں گے, بغیر سوچے سمجھے نہیں بولیں. ہاں کبھی اللہ دکھا دیتے ہیں, آدمی کو ایک بات بول دیتا ہے لیکن, اور یہ ضروری نہیں ہے اچھے اچھے آدمیوں کی زبان سے نکل جاتی ہے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بڑے نبی گزرے ہیں, بڑے اونچے درجے کے پیغمبر تھے, مستقل کتاب دی گئی آسمان سے ان کو, زبور. اللہ نے ایسی خوشخنانی عطا فرمائی تھی جب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام آسمانی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ان کی آواز میں اتنی کشش تھی کہ چاروں طرف سے پرندے اور جانور ان کے آس پاس جمع ہو جاتے تھے. گھر کا نظام اتنا اچھا بنا رکھا تھا کہ گھر کے سارے افراد باری باری گھر میں ایسے عبادت کے ساتھ عبادت کرتے تھے کہ 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ عبادت کے بغیر گھر میں نہیں گزرتا. 2 گھنٹے گھر میں کوئی عبادت کر رہا ہے, جب اس مسئلے سے وہ ہٹا تو دوسرا آ گیا, 2 گھنٹے وہ عبادت کر رہا ہے, یا 4 گھنٹے مثلا عبادت کر رہا ہے, جب وہ ہٹا تو تیسرا آ گیا. گھر کا نظام ایسا بنا رکھا تھا کہ گھر میں کوئی منٹ دن کا ہو یا رات کا ہو کوئی وقت بغیر عبادت کے نہیں گزرتا. اللہ کرے کہ ایسا نظام ہمارے یہاں بھی قائم ہو جائے. دعوت و تبلیغ کی محنت جو پوری دنیا میں اس وقت میں ہو رہی ہے, اس سے ایک بہت بڑی اس کا مقصد, خواہش, ایک چاہت یہ بھی ہے کہ ہماری مسجدیں مسجد نبوی کے نمونے پر آ جائیں اور اس میں مسجد والے اعمال زندہ ہو. جب ہماری مسجدیں مسجد نبوی کے نمونے پر آئیں گی تو اس کا نتیجہ اور اثر یہ ہوگا کہ ہمارا ایک ایک محلہ مدینہ منورہ کے محلے کی طرح بن جائے گا, اور پھر ایسا ایمانی اور نورانی ماحول ہمارے گھروں میں قائم ہوگا کہ بجائے گانے بجانے کی آواز گھر کی کھڑکیوں اور دروازوں سے آنے کے, انشاءاللہ قرآن کی تلاوت, تعلیم کے حلقے, یعنی ہمارے گھر کا ماحول اس طرح بنے گا کہ انشاءاللہ ہر وقت اگر کوئی بھی آ جائے کسی وقت بھی تو کسی نہ کسی کو عبادت کے اندر پائیں.
دعوت کی محنت کی برکت سے اللہ نے ایسے گھرانے دنیا کے اندر قائم کر دیے کہ گھر کی عورتیں جب آتی ہیں گھروں میں تو دیکھتی ہیں کہ گھر کی ساری عورتیں نماز کے وقت آئی ہیں تو گھر کی ساری عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں. محلے کی عورتیں کبھی داخل ہوئی تو دیکھا کہ ساری عورتیں گھر میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھی ہوئی ہیں. عصر کے بعد داخل ہوئی تو دیکھا کہ ساری عورتیں تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے مصلی پر بیٹھی ہوئی ہیں اپنی. یہ بہت بڑی کمی کی بات ہے. ہم جب اپنا گھر بناتے ہیں تو سارے روم بناتے ہیں, عبادت کا کوئی روم نہیں بناتے. صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ صحابہ اکرام جب بھی گھر تعمیر کرتے تھے اور ان کا گھر بنتا تھا تو ایک کونا یا ایک کمرہ ایسا مخصوص کرتے تھے اپنے گھر میں جو عبادت کی جگہ ہوتی تھی. وہ گھر کی مسجد کہلاتی تھی. مستورات ہیں, آدمی اپنی نفلی عبادات ہیں, نوافل ہیں اور دیگر چیزیں ہیں عبادات کی لائن کی, وہ اس مقام پر جا کر ادا کرتے تھے. اور یہ کب ہوتا تھا؟ جب گھر بن کر تیار ہو جاتا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی جاتی تھی کہ اللہ کے نبی میں نے گھر بنایا ہے, آپ چلیے اور میرے گھر میں 2 رکعت نماز برکت کے لیے پڑھ دیجیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے اور 2 رکعت نماز وہاں پڑھ لیا کرتے تھے. جس مقام پر آپ نماز پڑھا کرتے تھے وہ ایریا گھر کی مسجد کہلاتا تھا. گھر کے سارے لوگ کوئی بھی عبادت کرنی ہو اس مقام پر آ کر عبادت کرتے تھے. یہ معمول تھا. آج ساری چیزیں ہیں, عبادت کی کوئی جگہ مخصوص ہمارے یہاں نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے دعوت کے کام کی برکت سے اب دھیرے دھیرے یہ رواج بھی شروع ہو گیا ہے. اللہ اسے گھر گھر عام کرے. تو آج میں کر رہا تھا کہ ایسے گھرانے پیدا ہو گئے ہیں جہاں 24 گھنٹے گھر میں کوئی نہ کوئی فرد اللہ کی عبادت میں یا دین کے کسی کام میں مشغول ہوتا ہے. تو داؤد علیہ السلام کا نظام بھی اسی طرح بنا ہوا تھا. اور داؤد علیہ السلام نے بڑے فخر سے ایک مرتبہ یہ کہا, اللہ کا شکر ہے میرے گھر کے اندر ایسا نظام قائم ہے کہ کوئی لمحہ دن اور رات کا بغیر عبادت کے نہیں گزرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ ہمارے فضل سے ہو رہا ہے. کیا کہا؟ یہ سب کچھ ہمارے فضل سے ہو رہا ہے, ہماری عطا سے ہو رہا ہے, ہمارے کرنے سے ہو رہا ہے. اگر میں اپنا فضل ہٹا لوں تو پھر دیکھوں گا کہ داؤد تم کس طرح اپنے گھر کا نظام قائم رکھتے ہو. داؤد علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا وہ وقت کون سا ہوگا. کیا کہا؟ وہ وقت کون سا ہوگا. ایک بات ہے زبان سے نکل گئی, بات تو آئی گئی ہوگی. ایک دن داؤد علیہ السلام رات کو آدھی رات کو 2 بجے عبادت میں مشغول تھے. جب وہ عبادت میں مشغول تھے اچانک دیکھا کہ رات کو 2 بجے 2 آدمی اب گھر کی دیوار پھاڑ کر, جیسے کوئی چور اور ڈاکو داخل ہوتے ہیں اس طرح وہ گھر میں داخل ہوتے. دروازے سے نہیں آئے. ہمیں حکم ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, گھر میں داخل ہو تو دروازے سے آئے. وہ دیوار پھاڑ کر آئے. داؤد علیہ السلام گھبرا گئے اور ان دونوں نے کہا کہ آپ گھبرائے نہیں, ہم کوئی چور اور ڈاکو نہیں ہیں, آپ کو یا آپ کی جان و مال کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے. ہم تو آپس کے اندر کوئی جھگڑا ہو گیا ہے, ہمارا کوئی لڑائی ہو گئی ہے, اس کی صلح کرانے کے لیے آئے. ایک نے یہ کہا کہ میرے پاس 1 بھیڑ ہے اور اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں, یہ یوں کہتا ہے کہ تیری 1 بھیڑ بھی مجھے دے دے تاکہ میری تو 100 پوری ہو جائیں, تیرے پاس کچھ رہے یا نہ رہے. کیا یہ اس کی بات انصاف والی ہے یا ظلم والی؟ آج پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے. میرا کام ہونا چاہیے چاہے کسی کا بگڑے یا سدھرے, میرے 100 پورے ہونے چاہیے, چاہے ظلم کر کے ہو, ناانصافی کر کے ہو, کسی کا لے کے نہ دے کر ہو, کسی کا دبا کر ہو, کسی کا کھا کر ہو, میرے 100 پورے ہونے چاہیے. خیر بات لمبی ہو جائے گی. داؤد علیہ السلام سمجھ گئے اور جو وقت عبادت کا تھا وہ مصلی سے ہٹ کر ان کا فیصلہ چکانے کے اندر لگ گیا.
اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل ہٹایا تو آج کا یہ تھوڑا سا وقت میرا عبادت سے چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم اپنا فضل ذرا سی دیر کے لیے ہٹا لیں تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے گھر کا نظام کیسے قائم کرنا. اس لیے فرمایا سوچ کر بولو, دھیان سے بولو. مجھے تو یاد کرنا تھا کہ وہ بادشاہ گزرتے گزرتے اس نے کہہ دیا کہ یہ کیڑے اللہ نے کیوں بے فائدہ پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ کو سبق سکھانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں اپنی قدرت کا. دھیرے دھیرے کر کے اس بادشاہ کی نظر کمزور ہونی شروع ہوئی. ایک وقت وہ آیا کہ نابینا ہو گیا. دنیا بھرے کا علاج کرایا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. بادشاہ تھا اپنے وقت کا, کیا نہیں کیا ہوگا اس نے. آخر کو ایک مرتبہ محل کے قریب سے ایک آدمی آواز لگاتا ہوا گزرا کہ میرے پاس ایسا سرما ہے کہ اگر نابینا بھی لگائے تو روشنی لوٹ آئے. تو اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں. اس کے درباری فکر میں تھے, اس آدمی کو پکڑا اور لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. بادشاہ نے کہا اپنے دعوے میں سچے ہو؟ کہا کہ اگر سچا نہ ہو تو جو چاہو سزا دینا, ایک سلائی لگا کے دیکھ لو. کہ ٹھیک ہے. اس نے سرما نکالا, ایک سلائی سیدھے آنکھ میں اور ایک سلائی الٹے ہاتھ آنکھ میں لگائی. ایک ایک سلائی میں ہی دیکھا کہ پوری آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی. بادشاہ نے کہا میں تمہیں جانے نہیں دوں گا جب تک کہ تم یہ نہ بتا دو کہ تم نے یہ دوا کس چیز سے تیار کی ہے. دنیا کے سارے حکیم ڈاکٹر فیل ہو گئے, تمہاری ایک سلائی میں کام ہو گیا. وہ آدمی نہیں تھا, وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی فرشتہ تھا. اس نے تو یہ کہہ کر اپنا راستہ لیا کہ چھوڑیے ساری باتیں, اس کے اندر وہ جو گندگی کا کیڑا ہوتا ہے اس کو نکال کر سکھا کر پیس کر ملایا ہے. یہ اس کی خاصیت ہے کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی لوٹائے. بادشاہ پسینے پسینے ہو گیا اور توبہ کی اور اللہ سے استغفار کیا کہ اللہ اس دن میری زبان سے نکلا تھا کہ یہ کیڑے بے فائدہ کیوں پیدا کر دیے ہیں, مجھے کیا خبر تھی کہ ان کیڑوں میں تو میری آنکھوں کی روشنی چھپی ہوئی. میں نے یہ ساری بات اس لیے سنائی ہے کہ جب گندگی کا کیڑا بے فائدہ اور بے مقصد پیدا نہیں ہوا تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, ہم تو انسان ہیں, ہمیں اللہ نے بے فائدہ اور بے مقصد کیسے پیدا کیا ہو؟ یقیناً ہمارا مقصد ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں ویسے بے فائدہ پیدا کر دیا؟ ہمیشہ تمہیں دنیا میں رہنا ہے, ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ ایسا نہیں ہے. مقصد بتایا گیا کہ دنیا میں تم کیوں آئے ہو. ساری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں. زمین تمہارے لیے, آسمان تمہارے لیے, چاند و سورج تمہارے لیے, درخت و دریا اور پہاڑ سب تمہارے لیے. ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں. ہم نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. ہم نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. اپنے لیے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بندگی اور ہماری اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے انسان کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں اور دنیا میں کسی بھی وقت پوری زندگی میں اللہ کے بندے ہونے کے رشتے سے نکل نہیں سکتے. ہم سو رہے ہیں تو بھی اللہ کے بندے,